اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام۔ جتنی بھی اللہ رب العزت کی تعریفیں کی جائیں اتنی کم ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہمارے خالق مالک اور رب ہیں، اور اللہ رب العزت کے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی طرح کی جو ہے انسان کی حفاظت کرے، کائنات کی ہر چیز پر دسترس رکھے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا۔ پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہیں ایسی، زمین تو ایک ذرہ ہے، ایک مالیکیول ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں جو ہے وہ اس قسم کی جو ایک زمین ایک سیٹلائٹ ہے، زمین جو ایک سیارہ ہے، اسی طرح کے اللہ رب العزت ہیں 10 بلین بلینز 10 بلین بلین جو ہے وہ اسی قسم کے اللہ کی پوری کائنات میں جو ہے ایسے اس طرح کے زمین ان سب میں سے چھوٹا سیارہ ہے۔ یہ سورج جو ہمیں ایک تھالی نظر آتا ہے یہاں سے، جو 14 کروڑ 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آسمانوں پر، یہ زمین سے 14 لاکھ گنا بڑا ہے، 1.4 ملین تقریباً جو ہے اتنا بڑا ہے، اور ہمیں زمین سے چاند جو ہے 14 کروڑ کے فاصلے پر ہمیں ایک تھالی نظر آتا ہے۔ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اوپر کی طرف 14 کروڑ کلومیٹر فاصلے کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ جو 14 لاکھ گنا ہے زمین سے بڑی چیز سورج، وہ ہمیں ایک تھالی نظر آتا ہے۔ اگر انسان سورج سے زمین کی طرف دیکھے تو 14 لاکھ گنا کم ہو جائے، وہ جو تھالی ہمیں نظر آتی ہے اس کو 14 لاکھ گنا کم کریں تو وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بنے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی کائنات ہے، اور یہ زمین کی حیثیت ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی بڑی اس قسم کی زمینیں، اس قسم کے چاند، یہ جو ایک چاند سورج نظر آتا ہے اس طرح کے بلینز اربوں سورج ہیں، اور اربوں سورجوں کی ایک گیلیکسی ہے، اور پھر اربوں گیلیکسیز ہیں کہکشاں ہیں۔ تو اس نظام کو سمجھنے کے لیے یہ صرف جب تک اس کو سمجھا نہ جائے، جب تک یہ انسان کی عقل جو ہے اس کو شعوری طور پر اس کو اپنے اندر سموئے نہیں، اس کو ان چیزوں کو جو ہے جو اللہ رب العزت کی اتنی بڑی طاقت والی چیزیں، اتنی بڑی قدرت والی چیزیں ہیں، یہ صرف ہم تو بیان کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے یہ قائم تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات کی اتنی چیزیں ہونے کے باوجود پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ سب سے کمزور چیز، سب سے چھوٹی سی چھوٹی چیز، چیونٹی اندھیروں میں پہاڑی یعنی پتھروں کے نیچے ہو اور وہ چل رہی ہو، اور اس کے چلنے سے جو گھسیٹ پیدا ہوگی اس چھوٹی سی چیونٹی کی، اللہ رب العزت اس کو بھی سن رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا اس کو بھی علم ہے۔ اتنے اللہ رب العزت باریک بین ہیں۔ اللہ رب العزت ہر انسان کے ساتھ ہیں، ہر انسان کی جو ہے اس کی جو تکلیف ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو
انسان ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت کی دسترس میں ہیں. تو اتنا اللہ رب العزت باریک بین جو ہے، اتنا اللہ رب العزت جو سب کچھ سمجھنے والا ہے، تو پھر اس اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے جس انسان کا جو ہے تعلق پیدا ہو، اور پھر وہ بھی اللہ رب العزت کو نہ سمجھے اچھی طرح سے، تو پھر انسان کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے پیدا ہو. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر انسان کا جو ہے اللہ رب العزت سے اس کا تعلق خالق اور مخلوق کی طرح ہو. جب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو دنیا کو یحب القصور اینڈ یحب القبور، تو محلات کو تو پسند کرتا ہے، لیکن جہاں ہمیشہ تمہیں رہنا ہے کچھ عرصہ قیامت برپا ہونے تک، وہ تو قبر ہے. قبر میں یحب المخلوق اینڈ ینسون الخالق، دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کو پیار دیتا ہے، اللہ رب العزت کو بھولا ہوا ہے. یحب الدنیا ینسون الخالق، یحب الدنیا یحب الدنیا ینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کرتا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے. جس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تھا اس کو تو بھولا ہوا ہے، اور جسے نہیں یاد رکھنا تھا اس کو تو یاد کرتا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیئا فی الارض والسماء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مخفی ہو اللہ رب العزت سے، دنیا کے اندر، زمین کے اندر، آسمانوں کے اندر، ہر چیز اللہ جانتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ لا الہ الا هو العزیز حکیم. اللہ فرما رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے جس کی پرورش میں کر رہا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں کہ اس کی شکل کیا بنانی ہے، اس کے نصیب کیا بنانے ہیں، اس کا آگے جو ہے دنیا میں وہ کیسی زندگی گزارے گا، کتنا مقدر لے کے آئے گا. ساری چیزیں اللہ رب العزت اس کی اس پیدائش سے پہلے اس کی اللہ رب العزت تیار کر کے، اس کا جو ریکارڈ ہے وہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کا تیار فرما دیا. اتنی اللہ رب العزت جو ہے خیال رکھنے والے، انسانوں سے پیار کرنے والے، تو پھر کتنی بڑی اللہ رب العزت کی بات ہے. تو اسی یہ ماں کے پیٹ سے تمام اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسان، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ کی امت کے آخری انسان تک جو بھی پیدا ہوئے ہیں وہ اسی طریقے سے پیدا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو سب اللہ رب العزت نے ارحام کے اندر، رحم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر انسان کو رکھ کے پیدا کیا. اب یہ کچھ نبی، یہ کچھ حضرت آدم ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کی. حضرت عیسیٰ ایسے ہیں کہ جن کو بغیر باپ کے، ماں کا پیٹ، ماں کی چیزیں دی. تو اب جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں وہ کہیں کہ وہ تو وہ خدا ہے، وہ تو اللہ ہے، نعوذ باللہ، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم یقول له کن فیکون ثم قال له کن فیکون. ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی حضرت آدم کی طرح پیدا کیا، جیسے حضرت آدم کو مٹی سے تخلیق کیا، اور پھر ہم نے کہا کن فیکون، ہو جا، تو پھر وہ اللہ کے حکم سے قائم ہو گیا، دنیا میں پیدا ہو گیا. تو سارا اللہ کا حکم ہے، نظام کن فیکون سے چل رہا. اللہ رب العزت کی اتنی طاقت ہے. ان چیزوں کو ماننا، ان چیزوں پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کی ہیبت کو دل میں جو ہے جگہ دینا، اللہ رب العزت کے مقام کو پہچاننا، اللہ رب العزت کی تعریفیں کرنا، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا، لوگوں کو بتانا اے لوگوں مت بھٹکو، اللہ رب العزت کی رسی تھام لو، اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کر لو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کی زندگی پر آ جاؤ. یہ ہیں کامیابی کے راستے، دنیا میں بھی خوشحالی،
دنیا میں بھی خوش رہو گے، اللہ رب العزت تمہیں دنیا کی خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے آخرت کی، اس میں بھی کامیاب و کامران ہو گے۔ اللہ رب العزت تمہیں دولتیں دیں گے، تمہیں گھر دیں گے، تمہیں گاڑیاں دیں گے، تمہیں بینک بیلنس ہوں گے، یہ ساری چیز، ان سب کو دنیا میں رہ کر اللہ کے لیے مصرف میں لانا ہے۔ اگر بینک یہاں ہیں، ادھر بینکوں میں دولت پڑی ہے، تو کچھ ان بینکوں کی رقم آگے بھیجو، آگے جو بینک ہیں ان میں اکاؤنٹ کھل جائیں، اور ان میں آپ کی جو ہے روپے پیسے جو ہیں اعمال کی صورت میں جمع ہو جائے، تو اس طرح وہ آپ کے لیے آخرت میں ایک سرمایہ بنیں گے۔ آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو جو ہے اس کا وہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچائیں گے۔ وَمَا تَجِدُ عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، تو وہ چیزیں جو آگے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے جو یہاں سے چیزیں بھیجو گے انہیں اللہ کے پاس پاؤ گے، تو جب اللہ کے پاس ہم پائیں گے تو پھر اس کا ریوارڈ جو اللہ ہمیں دیں گے وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں جو ہے آخرت کی زندگی میں فائدہ دیں گے۔ تو اس طرح کی زندگی گزارو کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی رہیں، ہم اللہ رب العزت سے راضی رہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اس پیغام کو یاد رکھو، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق قائم کرو، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔